جب آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے صبر کرتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہر مصلحت کو خوشی کے ساتھ قبول کر لیتے ہیں، پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سے راضی نہیں ہوں گے؟ اور جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ راضی ہو جاتے ہیں نا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کی دعاؤں پر ضرور کن فرماتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں پہلے آسمان پر آ کر تہجد کے وقت میں کہ کوئی ہے جو مجھ سے مانگے میں اس کو عطا کروں، تو بس پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگیے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود چاہتے ہیں کہ آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بار بار اپنی دعاؤں کی التجائیں کیجیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بہت پسند ہے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بندہ جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعاؤں کی فریاد کرتا ہے، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ضرور آپ کی دعاؤں کو قبول کر لیں گے۔ چاہتے ہیں نا کہ آپ کی دعائیں قبول ہو جائیں، تو پھر اپنا صبر ٹوٹنے مت دیجیے گا، اپنے توکل کو مضبوط رکھیے گا، کیونکہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کن فرمائیں گے تو پھر فیکن ہو جائے گا اور آپ کے سب غم مٹ جائیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو آپ کی ہر دعائیں سننا چاہتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ تھوڑی سی تاخیر اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ آپ بار بار مانگیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی چاہت میں آپ کا صبر بھی دیکھتے ہیں۔ کیا آپ کو اتنی شدت میں اس چیز کی طلب ہے کہ آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگتے ہوئے تھکتے نہیں ہیں اور بار بار اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگتے ہیں؟ بس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مان کر چلیں گے نا، تو آپ کی زندگی کی ہر منزل خود بخود آسان ہوتی جائے گی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل کریں۔ آپ کے دل کی جو پریشانی ہے اور جو مایوسی ہے وہ کہاں جائے گی آپ کو سمجھ نہیں آئے گی، کیونکہ جو باتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جان سکتے ہیں نا، وہ باتیں آپ اور میں نہیں جان سکتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بس مانگنے کی توفیق مل جائے تو یہی سب سے بڑی بات ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے نا، سب سنبھال لیں گے۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنے لوگوں کے لیے معجزات کیے ہیں تو آپ کے لیے بھی ضرور کریں گے۔ آپ کیوں مایوس ہو جاتے ہیں اور پریشان ہو جاتے ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو اپنے ہر بندے سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، اور ایک بات لکھ لیجئے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت سے بڑھ کر آپ کو کوئی محبت کر ہی نہیں سکتا ہے۔ اور ایک دن ایسا بھی آئے گا جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو وہ سب عطا کر دیں گے جس کی دعائیں جو ہیں آپ سالوں سے مانگ رہے ہیں۔ بس آپ نے اپنے آپ کو ٹوٹنے نہیں دینا ہے۔ ہاں، اگر لوگوں کا رویہ آپ کو کبھی توڑ بھی دینا، بس پھر چند آنسو جو بہانے ہیں وہ آپ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے بہانے ہیں، کیونکہ لوگوں کو آپ کے آنسو کی قدر نہیں آئے گی، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے ایک ایک آنسو کا جو صلہ ہے وہ آپ کو بہترین دیں گے۔ اور پھر ایک دن ایسا آ جائے گا جب آپ کی دعائیں ساری قبول ہو جائیں گی اور آپ کو وہ عطا کر دیا جائے گا جو آپ کے دل میں خواہش تھی۔ اور جو لوگ آج باتیں کرتے ہیں نا، یقین جانیے یہ لوگ حیران رہ جائیں گے، اور آپ کے دل میں یہ خیال بھی آتا ہوگا کہ میں نے تو اتنا صبر کر لیا ہے تو اب میں کیا کروں؟ تو بس پھر تھوڑا سا اور صبر کر لیجئے نا، اتنی دعائیں مانگ لی ہیں تو تھوڑی سی اور مانگ لیجئے نا۔ کیا پتہ کہ اگلا لمحہ ہی قبولیت کا ہو، کیا پتہ یہی وقت ہو جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کن فرمانا ہو۔ تو بس اپنے ہاتھوں کو اٹھا لیجئے اور اپنے دل کی فریاد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے رکھ دیجئے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پوری کائنات کے مالک ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پوری کائنات کے نظام کو چلا رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر ایک چیز کر سکتے ہیں۔ آپ کا توکل اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر مضبوط ہوگا نا، پھر دیکھیے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے لیے وسائل بھی فراہم کر دیں گے۔ آنکھوں سے جو آنسو گرے ہیں نا، ان کا بہترین اجر آپ کو ملے گا، اور پتہ ہے کہ بہترین اجر کیسے ملے گا؟ معجزات کے روپ میں ملے گا، اور انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھ لیجئے گا انہی آنسو کو خوشی کے آنسو میں تبدیل کر کر آپ کی آنکھوں سے بہائیں گے، اور آپ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے خوشی کے ساتھ سجدہ ریز ہو جائیں گے جب آپ اپنی کہانی کو مکمل ہوتا ہوا دیکھیں گے۔ انشاءاللہ، آمین ثم آمین۔
अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर डे, वेलकम टू अनदर वीडियो। कैसे हैं जी आप सब लोग? अल्लाह ताला आप लोगों को हमेशा खुश रखें और बहुत बहुत ज़्यादा कामयाब हो, आमीन सुम्मा आमीन। तो मेरी प्यारे, सबसे पहले आप लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत जुमा मुबारक हो और आप लोगों से कहना चाहूँगी कि आप लोग भी दरूद इब्राहिम पढ़ ले, मैं भी दरूद इब्राहिम पढ़ लेती हूँ। उसके बाद जो है आगे की हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। आज की वीडियो जो है उसमें आप लोगों के चंद सवालात शामिल करूँगी और एक बहुत ही प्यारी सी जो मेरिकल स्टोरी है, मेरिकल ऑफ दरूद इब्राहिम, वो आप लोग से शेयर करना चाहूंगी। जैसे कि मैं हमेशा अपनी वीडियो को शुरू करने से पहले कहती हूँ कि मैं कोई आलमा नहीं हूँ, कोई स्कॉलर नहीं हूँ, कोई डॉक्टर नहीं हूँ, एक आम सी इंसान हूँ, गुनहगार हूँ, खतेकार हूँ। अल्लाह सुब्हानहू व तआला को राजी करने की कोशिश कर रही हूँ। आप भी दुआ करें कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझसे, आपसे और हम सब से राजी हो जाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो मेरी प्यारी, पहला जो सवाल है वो आप लोगों से शेयर करना चाहूंगी और ये मेरी प्यारी बहन लिखती हैं, अस्सलाम वालेकुम आप ही, मेरा आपसे ये सवाल है कि पहले मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में थी और बहुत ज़्यादा रोया करती थी। फिर आप ही जो है मैंने सूरह दुहा को पढ़ना शुरू किया, अल्हम्दुलिल्लाह आप ही अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन आप ही मुझे रोना नहीं आता है, ना ही नमाज में ना ही दुआ में। मेरा ये सवाल है कि अगर आप ही मुझे रोना नहीं आता है और आंसू नहीं गिरते हैं तो क्या आप ही अल्लाह पाक मेरी दुआ कबूल नहीं करेंगे? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह ताला आपको खुश रखें, अपने ईमान में रखें, आमीन सुम्मा आमीन। मेरी प्यारी बहन, देखिए अल्लाह पाक ने आपको ऐसा बोला है कि अल्लाह पाक आपकी दुआ को नहीं कबूल करेंगे। अल्लाह पाक तो फरमाते हैं कि तुम मुझसे मांगो मैं तुम्हें अता करूंगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ज़रूर हमारी दुआओं को कबूल फरमाते हैं और आप इस बात पर यकीन रखिए। और जहाँ तक आपने कहा कि आपको जो है पहले डिप्रेशन था, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह जब से आपने सूरह दुहा को पढ़ना शुरू किया है तो काफ़ी हद तक जो आपकी एंजाइटी और डिप्रेशन जो है वो कंट्रोल में आ गया है। तो देखिए अल्लाह पाक ने, हो सकता है ना कि आपका जो एक ज़ख्म था उस पर मरहम लगा दियो और अल्लाह पाक ने आपको पुरसकून कर दिया। और देखिए आप इस बारे में ऐसे ख्यालात मत अपने जहन में लेकर आएँ कि अल्लाह पाक जो आपकी दुआ कबूल नहीं करेंगे या अल्लाह पाक नाराज़ हो जाते हैं या पता नहीं मुझे रोना नहीं आ रहा, ऐसी क्या वजह। आप कोशिश करें, हम एक माँ की मिसाल मैं आपको देती हूँ कि हमारी माँ जो है हम उसको भी मना लेते हैं ना, अपना चेहरा बच्चों की तरह बना लेते हैं, आंसू हल्के हल्के से आंखों में लेकर आते हैं, प्यार से मनाते हैं ना, माँ से भी बात करते हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जो मिसाल है वो 70 माँ के प्यार से भी बढ़कर है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला से आप प्यार से मांगिए, मोहब्बत से मांगिए, लाड से मांगिए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला मान जाते हैं और अल्लाह सुब्हानहू व तआला से बढ़कर हमें कोई मोहब्बत नहीं कर सकता। तो आप बिल्कुल परेशान ना हो, अल्लाह पाक आसानियाँ फरमाएंगे। बस आप अपनी दुआ के सिलसिले को जारी रखिए और अल्लाह पाक से अपनी दुआओं को मांगती रहिए, अल्लाह पाक ज़रूर कबूल फरमाएंगे इंशाल्लाह, आमीन सुम्मा आमीन। और अगला जो सवाल है वो शामिल करना चाहूँगी। ये मेरी प्यारी बहन लिखती हैं, अस्सलाम वालेकुम आप ही मेरे कमेंट को लाजमी जो है पढ़िएगा। मेरा सवाल ये है कि आप ही दुआ कबूल होने की निशानी क्या है? सच बताऊं तो आप ही मेरा दिल करता है कि बस आपकी ये मेरिकल स्टोरी सुनती जाऊं, मेरे लिए भी दुआ करिएगा, मेरी दुआ भी आप ही रंग ले आए। और वालेकुम अस्सलाम, आमीन सुम्मा आमीन। इंशाल्लाह मेरी बहन आपकी दुआओं को भी अल्लाह पाक ज़रूर कबूल फरमाएंगे। अल्लाह पाक पर तवक्कल और यकीन रखिए, इंशाल्लाह एक दिन आपकी मेरिकल स्टोरी भी मैं ज़रूर शेयर करूँगी। और मैं हमेशा जो है ना सबको इसी तरीके से कहती भी हूँ और यकीन करेंगे मैंने जिन जिन को बोला है ना, पहले भी मैं उन लोगों को इंस्टा पर रिप्लाई दे रही होती थी या बात करती थी, उनमें से काफ़ी सारी प्यारियों के मेरिकल स्टोरी जो है अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने चैनल पर शेयर कर चुकी हूँ। हमेशा सबका पर्दा रखती हूँ, नाम वगैरह मैं शेयर नहीं करती हूँ, लेकिन जो मेरी प्यारियाँ सुन रही हैं ना उनको मालूम होगा कि मैं उनके बारे में बात कर रही हूँ। तो इंशाल्लाह एक दिन आपकी भी मेरिकल स्टोरी और जो मेरी प्यारियाँ सुन रही हैं उन सब की मेरिकल स्टोरीज मैं ज़रूर शेयर करूँगी इंशाल्लाह। और जहाँ तक आपने कहा कि दुआ कबूल होने की क्या निशानी है, दुआ कबूल होने की सबसे बड़ी निशानी ही ये है कि अल्लाह पाक जो है हमें बार बार तौफीक देते हैं कि तुम मुझसे मांगो मैं तुम्हें अता करूँगा। तो बस फिर आप अल्लाह पाक से मांगे, आपको अगर तौफीक मिली हुई है, देखें कि जो बीच में ये तौफीक मिली हुई है और ये जो कनेक्शन है ये कितना खूबसूरत है। तो बस अपने इस कनेक्शन को अल्लाह सुब्हानहू व तआला के साथ बनाए रखिए और तवक्कल, यकीन और तसलसल के साथ अपनी दुआओं को जारी रखिए। अल्लाह पाक ज़रूर आपकी, मेरी और हम सब की दुआओं को ज़रूर कबूल और मंजूर फरमाएंगे, आमीन सुम्मा आमीन। आज की जो मेरिकल स्टोरी है, मेरिकल ऑफ दरूद इब्राहिम, बहुत ही खूबसूरत स्टोरी है जो कि मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। और ये मेरी प्यारी बहन लिखती हैं, अस्सलाम वालेकुम आप ही कैसी हैं, आप और आपकी प्यारियाँ कैसी हैं? अल्लाह ताला आपको खुश रखें और अल्लाह पाक आपके सबके दिल की दुआओं को कबूल और मंजूर फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। मैं आपको अपनी
اپنی جو ہے خوبصورت ترین میریکل سٹوری بتانا چاہتی ہوں۔ ویسے تو آپ ہی جتنی میریکل سٹوریز آتی ہیں ہر کسی کی سٹوری بہت ہی پیاری اور بہت ہی خوبصورت ہوتی ہے، لیکن آپ ہی جو اللہ پاک نے میرے لیے معجزہ کیا ہے وہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید میرے لیے دنیا کا خوبصورت ترین معجزہ ہو گیا ہے۔ ایسا تھا کہ آپ کو میں کچھ سالوں پہلے کی اپنی بات کے بارے میں بتانا چاہتی ہوں، جو کہ آپ ہی میری امی کا جو انتقال ہے ان کو بلڈ کینسر ڈائگنوز ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے آپ ہی ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ پھر آپ ہی جو میرے دو بڑے بھائی ہیں اور آپ ہی جو میری بڑی والی بہن ہے، انہوں نے ہی بس آپ ہی کہہ لیں کہ مجھے ماں بن کر پالا۔ میرے ابو تھے وہ پہلے بالکل ٹھیک تھے، آپ ہی جب میری امی کا انتقال ہو گیا تو انہوں نے آہستہ آہستہ ہمت کو چھوڑ دیا، کیونکہ آپ ہی میرے امی ابو کا بہت ہی زیادہ پیار تھا، جس کو آپ ہی آئیڈیل کپل کہا جاتا ہے، اور آپ ہی پورا خاندان امی ابو کے پیار کی مثال دیا کرتا تھا۔ میرے دونوں بڑے بھائی ہیں وہ مل کر جاب کیا کرتے تھے، آپ ہی ابو نے جاب کو چھوڑ دیا اور ابو گھر میں بیٹھ گئے، اور آپ ہی اللہ پاک کا شکر ہے کہ بھائی جو ہیں اس قابل ہو گئے تھے کہ وہ لوگ آپ ہی جاب کر کے جو ہے گھر کا خرچہ وغیرہ چلا رہے تھے، اور کچھ آپ ہی ابو کی پینشن وغیرہ آ جاتی تھی، پھر آپ ہی اسی طریقے سے گھر کے اخراجات پورے ہو رہے تھے۔ بھائیوں نے آپ ہی اپنے اوپر ذمہ داری کو لیتے ہوئے بڑی بہن کی جو ہے شادی کی، اور بہت ہی اچھی جگہ پر اس کی شادی ہوئی الحمدللہ۔ بھائی کی اکثر روٹین تھی کہ وہ رات کو جو ہے اکیلے میں بیٹھ کر تسبیح لے کر آپ ہی کچھ پڑھا کرتے تھے۔ پھر آپ ہی ایک دن جا کر میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی مجھے بھی بتائے کہ آپ ہمیشہ جب بھی میں آپ کو پریشان دیکھتی ہوں یا کوئی بھی آپ کی زندگی میں ایسی پرابلم آتی ہے تو آپ تسبیح پر کیا پڑھتے ہیں؟ تو انہوں نے مجھے کہا کہ بیٹا میں درود ابراہیم پڑھتا ہوں، اور درود ابراہیم نے ہی تو مجھے اتنی توفیق دی ہے کہ آج تم لوگوں کو جو ہے میں پڑھا لکھا رہا ہوں اور اپنی بہن کی شادی کر سکا ہوں۔ بس میں جب بھی پریشان ہوتا ہوں یا جب بھی میرے دل میں عجیب عجیب وسوسے خیالات آنے لگتے ہیں، میں درود ابراہیم کو پڑھنا شروع کر دیتا ہوں، اللہ پاک میری ضرور مدد کرتے ہیں۔ بس پھر آپ ہی اس کے بعد میرے بھائی نے اسی وقت میں مجھے ایک بات بولی کہ دیکھو اب تمہاری ماشاءاللہ سے اسٹڈیز بھی کمپلیٹ ہو گئی ہیں، میں چاہتا ہوں کہ تمہارے فرض کو بھی میں مکمل کر دوں اور تم بھی اپنے گھر کی ہو جاؤ، تم کیا کہتی ہو؟ میں نے آپ ہی بالکل معصومیت سے یہ جواب دیا کہ نہیں بھائی، میرا دل نہیں کرتا کہ میں آپ لوگوں کو چھوڑ کر جاؤں۔ بھائی کہتے ہیں کہ دل تو کسی کا نہیں کرتا ہے کہ اپنی اتنی پیاری چیزوں کو، جگر کے ٹکڑوں کو جو ہے کسی کو دے دیا جائے، لیکن کیا کریں، کرنا بھی پڑتا ہے، اور یہی ہوتا ہے کہ بیٹیوں کی اچھی عمر میں شادی کر دی جائے۔ دیکھو نا بڑی آپی کی جو ہے شادی اچھے ٹائم پر ہو گئی ہے ماشاءاللہ سے، اب وہ اپنے گھر میں خوش ہے، تو بس ابو نے مجھ سے یہ بات کی تھی کہ یہ بات میں تم سے ڈسکس کروں، اس کے بعد جو ہے ہم کچھ پروپوزلز وغیرہ دیکھنا سٹارٹ کرتے ہیں۔ اب آپ ہی میری خاموشی کو بھائی نے میری ہاں سمجھ لی، اور آپ ہی بھائی نے جو ہے ابو کو بولا کہ ابو وہ جو ہے مان گئی ہے، ابو آپ رشتے والوں کو کہہ دیں۔ خیر آپ ہی میرے ابو نے جو ہے انہی رشتے والوں کو بولا جنہوں نے آپ ہی میری بڑی بہن کا رشتہ بھی کروایا تھا، اور آپ ہی وہ ہمارے ایریے میں ہی رہتے تھے۔ بس پھر آپ ہی ایسا تھا کہ تقریباً آپ ہی 4-5 کافی اچھے اچھے پروپوزلز آئے، لیکن آپ ہی کچھ ایسا ہوتا تھا کہ کہیں پر آپ ہی ہم لوگوں کو وہ پسند نہیں آتے تھے، اور کہیں پر آپ ہی کبھی کبھار میں بھی کسی کو پسند نہیں آتی تھی۔ ہمارے ایریے میں ایک آنٹی رہتی ہیں، میرے لیے رشتہ لے کر آئیں۔ اب آپ ہی وہ رشتہ لے کر آئی ہیں، دیکھنے میں وہ لوگ اچھے تھے، میرے بھائی نے ان لوگوں کو دیکھا، بھائی کو آپ ہی وہ رشتہ پسند نہیں آیا، لیکن آپ ہی پتہ نہیں ابو کو رشتہ بہت ہی زیادہ پسند آ گیا۔ ابو نے کہا کہ بس یہاں پر جو ہے بات کو پکا کر دو۔ اب آپ ہی وہاں پر میری بات پکی ہو گئی، آپ ہی تقریباً 3 مہینے بعد ان لوگوں نے کہا کہ ہم لوگ جو ہے ڈائریکٹ شادی کرنا چاہتے ہیں۔ اب آپ ہی ابو نے کہا کہ چلو اچھا ہے کہ جتنا جلدی ہو سکتا ہے شادی وغیرہ ہو جائے، تاکہ ظاہر ہے ایک نہ ایک دن تو ہم نے شادی کرنی ہی ہے، تو اگر ہم بیچ میں سال کا بھی وقت لیتے ہیں تو لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، بہتر یہی ہے کہ 3 مہینوں کے اندر اندر جو ہے شادی وغیرہ کی تیاری کریں، اور اس کے بعد جو ہے اس کی شادی ہو جائے۔ خیر آپ ہی ابو تو اچھا ہی سوچ رہے تھے، لیکن آپ ہی ان لوگوں کی سوچ میں یہ تھا کہ جتنا جلدی ہو سکتا ہے ان لوگوں کو ہم پریشرائز کر کے جو ہے جہیز وغیرہ کی ڈیمانڈ کریں گے۔ اب آپ ہی پہلے تو ان لوگوں نے بڑے اچھے طریقے سے ہم لوگوں کو تیار کر لیا ہر چیز کے لیے۔ اب آپ ہی ان کی امی نے ڈائریکٹ میرے بڑے بھائی کو کال کر کر بولا ایک دن کہ بیٹا میں جو ہوں تقریباً 150 لوگوں کی بارات لے کر آؤں گی۔ اب آپ ہی بھائی نے کہا کہ آنٹی آپ کیسے ایسے کہہ سکتی ہیں، کیونکہ دیکھیں آنٹی آپ کو پتہ ہے کہ ہم لوگ نارمل سے لوگ ہیں، مڈل کلاس سے لوگ ہیں، کس طریقے سے اتنے لوگوں کو افورڈ کر سکتے ہیں؟ ہم نے اپنی بڑی بہن کی بھی شادی کی ہے، نارمل سے آنٹی لوگ آئے تھے، اگر آپ لانا چاہتی ہیں تو زیادہ سے زیادہ آپ آنٹی 40-50 لوگ لے آئیں، چلے وہ تو پھر بھی آنٹی بندہ افورڈ کر ہی لیتا ہے۔ خیر آپ ہی پتہ نہیں ان کی امی کو یہ باتیں کچھ عجیب سی لگیں یا بری لگیں، انہوں نے کہا کہ دیکھو میرے پورے خاندان نے آنا ہے اور میرا بڑا بیٹا ہے جس کی شادی ہے، تو آپ کے ابو کا اخلاق اچھا تھا تو میں نے جو ہے یہاں پر رشتہ کر لیا ہے، ورنہ بیٹا میں جو ہوں اپنے بیٹے کا کسی اونچے خاندان میں رشتہ کرتی۔
خیر آپ ہی بھائی نے اپنی عاجزی کو اختیار کرتے ہوئے اپنے آپ کو کنٹرول کرتے ہوئے کہا کہ چلیں آنٹی ٹھیک ہے، میں اس چیز کا کچھ انتظام کرتا ہوں، باقی اللہ بہتر کریں۔ اب آپ ہی انہوں نے کہا کہ بیٹا جو مارکی میں آپ کو بتا رہی ہوں آپ نے وہاں پر ہی بکنگ کروانی ہے، وہاں پر آپ ہی تقریباً لاکھوں روپے میں بکنگ ہوتی تھی۔ بھائی نے کہا کہ آنٹی یہ بات میں آپ کی نہیں مان سکتا ہوں، اگر آپ کہتی ہیں تو میں نارمل سا جو ہوٹل ہے وہاں پر بکنگ وغیرہ کروا لوں گا۔ بس آپ ہی اس کے بعد جو ان آنٹی نے کہا کہ ٹھیک ہے بیٹا آپ کی مرضی ہے، آپ لوگ آگے سوچ لیں۔ بھائی نے آ کر ابو سے یہ ساری بات کی۔ ابو نے کہا کہ تمہیں کیا ضرورت تھی جھگڑا کرنے کی، تم ان کی بات مان جاتے، کچھ نہیں ہوتا، اس کی کہیں نہ کہیں پر تو شادی کرنی ہے نا، تم بھی بس بیوقوف ہو، تم نے کیوں جھگڑا کیا۔ اب آپ ابو نے خود ان آنٹی کو کال کر کر کہا کہ دیکھیں میں معذرت چاہتا ہوں اس کی وجہ سے، جہاں پر آپ کہتی ہیں ہم لوگ بکنگ وغیرہ کروا لیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس ڈیمانڈ کو نہ چاہتے ہوئے بھی ابو نے جو ہے اس چیز کو مان لیا۔ اب آپ بھائی نے ابو کو کہا کہ ابو مجھے یہ لوگ سمجھ نہیں آ رہے ہیں، آپ میری بات کو نہیں سمجھ رہے ہیں، مجھے یہ لوگ ٹھیک نہیں لگتے ہیں۔ اب آپ ابو نے کہا کہ تم بہت ہی زیادہ جو ہے گہرائی میں سوچ رہے ہو، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، پتہ نہیں آپ ہی میرے ابو کو کیا تھا کیوں نہیں سمجھ آ رہی تھی۔ پھر اس کے بعد آپ ہی خیر ایسا تھا تقریباً 2 دن بعد جو ہے میری مہندی تھی اور آپ ہی گھر میں شادی کی تیاریاں وغیرہ چل رہی تھی، ہوٹل بک ہو چکے تھے، آدھی پیمنٹ وغیرہ آپ ہی بھائی وغیرہ دے چکے تھے۔ پھر آپ ہی ایسا ہوتا ہے کہ 2 دن پہلے آپ ہی میں نے بہت ہی زیادہ اللہ تعالیٰ سے رو رو کر دعا کی، اور آپ ہی جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میرے بھائی نے ہر مشکل وقت میں درود ابراہیم پڑھ کر اپنی زندگی کے ہر معاملات کو اللہ پاک کے سپرد کیا ہے، تو بس پھر آپ ہی میں نے بھی رات کے وقت میں 2 نوافل پڑھے، تہجد کے وقت میں صلاۃ الحاجات کر اللہ پاک سے کہا کہ اللہ پاک مجھے نہیں پتا کہ وہ انسان میرے لیے بہتر ہے، ٹھیک ہے یا نہیں ہے، لیکن اللہ پاک آپ جانتے ہیں، اللہ پاک سب کچھ جو ہے بہت قریب آ چکا ہے اور مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ میں کیا کروں۔ مسلسل جو ہے نیگیٹیوٹی ہی ان لوگوں سے محسوس ہوتی ہے اور مجھے نیگیٹو تھاٹس آتے ہیں۔ اللہ پاک اگر میرے معاملے میں کوئی غفلت ہوتی ہے یا کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو میرے ابو برداشت نہیں کر سکیں گے، کیونکہ آپ ہی میرے ابو بہت ہی زیادہ جو ہے سینسیٹیو ہو چکے تھے اپنی طبیعت کی وجہ سے۔ خیر آپ ہی یہ دعا میں نے اس وقت میں کی، درود ابراہیم کی تسبیح کی، اور آپ ہی درود ابراہیم کی تسبیح کرتے کرتے میں وہیں پر سو گئی۔ بس پھر آپ ہی فجر کا وقت ہوتا ہے، فجر کی اذانوں کے وقت میری آنکھ کھلتی ہے تو آپ ہی اسی جا نماز پر میں لیٹی ہوئی تھی۔ خیر آپ ہی میں اٹھی ہوں، میں نے دوبارہ وضو کیا، فجر کی نماز کو ادا کیا، اور پھر آپ اسی طریقے سے جس طریقے سے روٹین کے کام وغیرہ چلتے ہیں وہ سب کچھ میں کر رہی تھی۔ ایسا ہوا کہ مہندی سے 1 دن پہلے جو ہے میرے ابو کے نمبر پر ان آنٹی نے کال کی اور انہوں نے کہا کہ دیکھیں میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتی ہوں، اگر آپ برا نہ مانیں۔ ابو نے کہا کہ جی بولیے کیا بات ہے۔ بیٹی کی جو ہونے والی ساس ہے اس کو بھی جو ہے آپ چھوٹا سا یا تو نیکلس ڈال دیں یا آپ ایسا کریں کہ کوئی سونے کی انگوٹھی وغیرہ ان کو پہنا دیں۔ اور پاس میں ہی بھائی بیٹھے ہوئے تھے، بھائی کو آپ ہی غصہ آیا اور بھائی نے ابو سے کہا کہ ابو بس اب بہت ہو گیا ہے، اس چیز کو یہیں پر ختم کر دیں اور ہماری طرف سے اس رشتے کو انکار سمجھے۔ اب آپ ہی بھائی نے ساری بات جب بولی، آنٹی نے کہا کہ دیکھ لو تمہاری بہن کی 2 دن بعد بارات آنی ہے، لوگوں کو کیا جواب دیتے پھرو گے۔ بھائی نے کہا جو جواب دینا ہے میں خود دے دوں گا، آپ میری بہن کی اور ہماری فکر نہ کریں۔ بس پھر آپ ہی اس کے بعد ان آنٹی کے تو ہاتھ پاؤں پھول گئے اور آپ ہی وہ بھاگی بھاگی ہمارے گھر آ گئی۔ انہوں نے آ کر جلدی جلدی ابو سے معافی بھی مانگی۔ انہوں نے کہا کہ دیکھیں آپ کا بیٹا ایسے کیسے رشتے کو ختم کر سکتا ہے، میں پورے خاندان میں کارڈ بانٹ چکی ہوں، کیا آپ کی بیٹی کی بھی عزت نہیں ہے، آپ لوگ اس چیز کا کیوں نہیں سوچ رہے ہیں۔ آپ ہی بھائی کو بہت زیادہ غصہ آ چکا تھا۔ بھائی نے کہا کہ اب کچھ بھی ہو جائے میں نے شادی کرنی ہی نہیں ہے، دیکھو ایسے نہیں کرو تم جذباتی ہو رہے ہو، لیکن آپ ہی میرے بھائی نے یہ قدم جو ہے وہ اٹھا لیا اور بس پھر آپ ہی اس کے بعد بھائی نے مجھے آ کر کمرے میں سمجھایا کہ یہ فیصلہ میں کر چکا ہوں اور تم نے دنیا والوں کی فکر نہیں کرنی ہے، میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوں۔ میں نے کہا بھائی ایسے کیسے، ہوٹل کی بکنگ وغیرہ کی آپ پیمنٹ دے چکے ہیں، سب کچھ بھائی ہو چکا ہے، آپ کیوں ایسا کر رہے ہیں۔ بھائی نے کہا بس جو میں نے فیصلہ کر لیا ہے وہ کر لیا ہے، اللہ پاک تمہارا نصیب بہت اچھا کریں گے، تمہیں بہت تنگ کریں گے، اور بس میرا صبر جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے۔ ابو کو بھی میں نے سمجھا دیا ہے اور تمہیں بھی سمجھا رہا ہوں کہ تم لوگوں نے کسی چیز کی فکر نہیں کرنی ہے، میں ہوں نا، سب سنبھال لوں گا۔ بس آپ ہی بھائی کی اس ہمت نے ہم لوگوں کو بھی ہمت دی اور بھائی جو ہے آپ ہی اسی طریقے سے جو ہے درود ابراہیم رات میں پڑھ رہے تھے، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اگر کوئی بھی زندگی میں پریشانی یا مشکل آتی تھی، خاندان والوں نے آپ ہی بہت ساری عجیب عجیب طرح کی باتیں کی کہ پتہ نہیں لڑکی کی وجہ سے انکار ہو گیا ہے یا کیا معاملہ ہے، لیکن آپ ہی اصل میں تو ہم لوگوں نے ہی اس رشتے کو ختم کر دیا تھا۔ خیر آپ ہی اس طریقے سے جو ہے وقت گزرتا جا رہا تھا، آپ ہی اس سارے معاملے کو ٹھنڈا ہوتے ہوئے لوگوں کی باتوں کو سنتے سنتے جو ہے تقریباً آپ ہی 7 مہینے جو ہے مزید گزر چکے تھے۔ کہتے ہیں نا کہ وقت سب سے بڑی مرہم ہے، وہاں پر ایسے لوگ ہیں اس دنیا میں موجود، وہاں پر نیک لوگ بھی موجود ہیں، وہاں پر
پر میرے بھائی جاب کرتے ہیں وہیں پر آپ ہی بھائی کے دوست ہیں، انہوں نے کہا کہ ہم لوگ جو ہیں اپنے بڑے بھائی کے لیے رشتہ ڈھونڈ رہے ہیں، اور آپ ہی جو کہ بھائی کے دوست بھی ہیں تو ان کی فیملی جو ہے آپ ہی مدینہ شریف میں رہتی ہے، اور وہاں سے آپ ہی میرے لیے جو ہے ان کے بھائی کا پروپوزل آیا۔ بس آپ ہی ان کی ایج تھوڑی زیادہ تھی، میری ایج تھوڑی کم تھی، لیکن آپ ہی ایسا تھا کہ ہم لوگوں کو ایج کا کوئی ایشو نہیں تھا، کیونکہ آپ ہی جہاں سے وہ رشتہ آیا تھا اس کی ہی بڑی بات تھی۔ آپ ہی درود ابراہیم پڑھنے سے اللہ پاک نے نہ کہ صرف آپ ہی میرے نصیب کو اتنا بہترین جگہ دیا، بلکہ آپ ہی مدینہ شریف سے بھی میرے لیے رشتہ آیا، اور الحمدللہ آپ ہی میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اللہ پاک نے میرے لیے اتنا حسین جو ہے معجزہ لکھا ہوگا۔ بعد وہ لوگ آئے ہیں اور آپ ہی ان لوگوں نے کہا کہ یہ جو کچھ آپ نے اپنی بیٹی کو جہیز میں دینے کے لیے بنایا ہوا تھا یہ آپ لوگ رکھ لیں، ہمیں کچھ بھی نہیں چاہیے، کیونکہ ہم لوگ وہیں پر رہتے ہیں، صرف اور صرف ہمارا یہ چھوٹا والا بیٹا یہاں پر جاب کر رہا ہے اور اب یہ بھی کچھ عرصے میں وہیں شفٹ ہو جائے گا، تو ہم جو ہے جہیز وغیرہ نہیں لینا چاہتے ہیں، بس ہمیں آپ کی بیٹی چاہیے، آپ ہمیں اپنی بیٹی دے دیں۔ بس آپ ہی سادگی کے ساتھ میرا وہاں پر نکاح ہوا۔ میں نے پہلی بار روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری دی تو میری کیفیت میں آپ کو بتا نہیں سکتی ہوں کہ میری کیفیت کیا تھی۔ الحمدللہ آپ ہی اللہ پاک کا شکر ہے کہ اللہ پاک نے مجھے میری آنکھوں سے آپ ہی نہ کہ صرف مدینہ شریف دکھایا، اور اللہ پاک نے آپ ہی میرے نصیب کو ایسا جگا دیا کہ پورا خاندان حیران ہو گیا، اور آپ ہی میں تو اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتی ہوں، یہ تو اللہ پاک کی شان ہے، اور اللہ پاک نے آپ ہی کہہ لیں کہ مجھے میرے ماں باپ کی دعائیں لگائی ہیں، اور میرے بھائی نے آپ ہی میری زندگی میں میرا بہت ساتھ دیا اور میری ہمت بن کر وہ کھڑا رہا، اس نے لوگوں کی باتوں کی پرواہ تک نہیں کی۔ بس آپ ہی اللہ پاک جو ہے مشکل کے بعد آسانی کا وعدہ کرتے ہیں تو وعدہ سچا کرتے ہیں، اور اللہ پاک نے آپ ہی میرا بہترین نصیب جگا کر مجھے خوش کر دیا۔ آپ ہی یہ ہوا ہے میری زندگی کا خوبصورت معجزہ، اللہ پاک کا شکر اور کرم ہے۔ آپ ہی بس میرے ابو کی طبیعت تھوڑی سی خراب ہے، میرے ابو کو لمبی زندگی سے تندرستی عطا فرمائے، اور میں تو آپ سب کے لیے ہمیشہ دعا کرتی ہوں، آپ سب کے لیے اور آپ کے پورے چینل کے لیے دعا کرتی ہوں۔ جب بھی آپ ہی میں روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری دیتی ہوں کہ دل کی دعاؤں کو قبول فرمائے، اور اللہ پاک آپ کو جو جو لوگ سنتے ہیں ان سب کے دل کی دعاؤں کو اور خواہشات کو قبول فرمائے، گھر والوں کو خوش رکھیں، اور اللہ پاک آپ ہی میری بہن کو نیک اور صالح اولاد کی نعمت سے نوازیں۔ آپ دعا کیجیے گا اللہ پاک اس پر کرم فرمائے انشاءاللہ، آمین ثم آمین۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ میری بہن، میری پیاریوں، آپ لوگ پھر سے ایک بار درود ابراہیم پڑھ لیں، کیونکہ یہ بہت ہی پیاری سی میریکل سٹوری جو ہے انہوں نے بتائی ہے، اور الحمدللہ انہوں نے کتنی پیاری بات ہمیں یہ بتائی ہے کہ یہ ماشاءاللہ سے جب بھی جاتی ہیں روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری جو ہے دیتی ہیں، یہ ہمارے لیے دعا کرتی ہیں۔ تو میری پیاریوں دیکھیے کتنی پیاری جگہوں پر جو ہے سبحان اللہ ہم سب کے لیے دعائیں ہو رہی ہیں، بس اللہ پاک قبول فرما لے انشاءاللہ، آمین ثم آمین۔ تو میری پیاریوں آپ لوگ بھی درود ابراہیم کو اپنی زندگی میں شامل کریں اور دیکھیں درود ابراہیم کے پھر معجزات آپ کی زندگی میں کیسے کیسے ہوتے ہیں۔ میری سب پیاریوں کے بہت نیک نصیب کریں اللہ سبحانہ و تعالی، سب کے دلوں کی دعاؤں کو حاجات کو قبول و منظور فرمائے اللہ سبحانہ و تعالی، سب بیماروں کو شفا عطا فرمائے اللہ سبحانہ و تعالی، جو ان کی بہن ہے ان کو نیک اور صالح فرما بردار اولاد عطا فرمائے، ان کی زندگی میں بھی بہت ساری خوشیاں عطا فرمائے، ان کو بھی اللہ پاک لمبی زندگی سے تندرستی والی اولاد کی نعمت سے نوازے، خوشیاں عطا فرمائے، تو بہت خوش رکھیں جو انہوں نے اپنی میریکل سٹوری ہم تک پہنچائی ہے، اور جو بہنیں مجھے اولاد کی دعا کے لیے کہتی ہیں اللہ سبحانہ و تعالی انہیں نیک اور صالح فرما بردار اولاد عطا فرمائے، اور جن کی اولاد ہے اللہ سبحانہ و تعالی ان کی اولاد کو فرما بردار بنائے، اللہ سبحانہ و تعالی حسنین کو بھی نیک اور فرما بردار بنائے، احساس کرنے والا بنائے، حاسدین کے حسد سے، دشمنوں کے شر سے ہم سب کو محفوظ رکھیں، کوئی غلطی کوتاہی ہو گئے تو اللہ سبحانہ و تعالی مجھے معاف فرمائے، آمین ثم آمین۔ میری پیاری اپنا بہت سارا خیال رکھیں، ہمیشہ ہنستی مسکراتی رہیں، اپنے لیے بھی اچھا سوچیں، دوسروں کے لیے بھی اچھا سوچیں۔ یہیں پہ آج کی ویڈیو کو اینڈ کرنا چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔